اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ سلام یا حسین۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی یہ بات ہے کہ ہم کبھی بھی کسی ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہ کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، انہوں نے فرمایا کہ میرے جیسا شخص یزید کی بیعت کر کیسے سکتا ہے۔ یزید فاسق تھا، یزید شراب پیتا تھا، مسلمانوں کا قاتل تھا، فاجر تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش آغوش نبوت میں ہوئی تھی۔ یزید کے ناپاک ہاتھ میں امام کا ہاتھ کیسے آ سکتا ہے؟ کہتے ہیں لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا۔ اور تاریخ کربلا پڑھیں، آپ کو نیزوں کے اوپر سر نظر آئیں گے، آپ کو گھوڑوں کی ٹاپوں پہ روندے جانے والے لاشوں کا تذکرہ ملے گا، لیکن امام کے ہاتھوں کا ذکر آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ امام کا سر نیزے کی نوک پہ تھا، لاشیں گھوڑوں نے روند دی، لیکن امام کے ہاتھ کدھر گئے؟ شاید قدرت نے اٹھا لیے کہ کوئی یزیدی امام کا کٹا ہوا ہاتھ نہ اٹھا لے، اور پھر یزید اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں ڈال کر نہ کہے کہ چلو اسی طرح سے ہی امام کا ہاتھ تو میرے ہاتھ میں آ گیا۔ امام کی عظمت کا پہرا رب نے دیا، اور ان کی آبرو کا پہرا رب نے دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا ہاتھ بھی یزید کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ یزید کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے جا رہے تھے، اور شہادت کو چھونے جا رہے تھے، جس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہوئی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا جا سکتا ہے صبر اور استقامت کا سلیقہ، کہ کس طرح انہوں نے صبر کا امتحان دی۔ 57-58 سال کی عمر کا شخص ہو اور اس کو 3 سے 4 مرتبہ چل کر باہر وضو کے لیے جانا پڑے تو سانس پھول جائے گی۔ حضرت امام حسین ایک بار نہیں گئے، 71 بار لاشیں لینے گئے، 71 بار لاشیں لینے گئے، اور لاشیں بھی بیگانوں کی نہیں، اپنے بیٹوں کی ہیں۔ جوان بیٹوں کی لاش اٹھانا تماشائے لبے بام نہیں ہے۔ میں سلام پیش کرتی ہوں اس حسین پر جو جوان علی اکبر کی لاش کندھوں پر اٹھا کر خیمے تک لاتا ہے، اور پھر بھی ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ مالک حسین کی یہ قربانی تو قبول فرما۔ اتنے دکھ تو کو حمالیہ پہ آتے تو اس کا پتا بھی پانی ہو جاتا، وہ بھی برداشت نہ کرتا۔ ابن راشد یہ کربلا کے واقعات کا چشمدید گواہ اور راوی ہے۔ وہ لکھتا ہے، میں خود کھڑا تھا اور میں نے حضرت امام عالی مقام کو دیکھا، انہوں نے اپنے سینے سے ایک جوان کی لاش کو لپٹایا ہوا ہے، اور مقتل سے خیموں کی جانب آ رہے ہیں، اور وہ جوان اتنا قداور ہے کہ اس کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے ہیں، اور مقتل سے خیموں تک ریت پر ایک لکیر بن رہی ہے۔ میں پہچانتا نہیں تھا اس شخص کو کہ وہ نوجوان کون ہے، تو میں نے کسی سے پوچھا یہ نوجوان کون ہے جس کو امام اٹھا کے لے جا رہے ہیں؟ کہا یہ امام حسن کا بیٹا قاسم بن اسد ہے۔ 71 لاشیں لائن میں پڑے ہوئے، یزیدیوں کی سفاکی، ان کا ظلم اور بربریت نظر آ رہے ہیں، اور خیموں کے اندر سادات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں بیٹھی ہیں۔ ان کا کیا دکھ ہوگا؟ اور وہ شہزادیاں یہ ہیں کہ کسی کا باہر بیٹا بیٹھا ہوا ہے، کسی کا بھتیجا اور کسی کا بھانجا باہر بیٹھا ہوا ہے، اور ان کو تلقین کرتے ہیں کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا،
اور امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ زمانے نے دیکھا کہ 71 لاشیں اٹھا کے خیموں تک لانے والا حسین جب گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے تو کھلبلی مچ جاتی ہے۔ آواز آ رہی ہے، کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ حضرت امام حسین ہے۔ اگر کوئی یزید کا نام لیتا بھی ہے تو سر جھکا کے لیتا ہے، دائیں بائیں دیکھ کے لیتا ہے۔ نام لینے سے پہلے شرمندہ ہے اور نام لیتے ہوئے شرمندہ ہے، نام لینے کے بعد شرمندہ ہے۔ میں کہتی ہوں، کیسا ہے تمہارا لیڈر جس کا نام لینے میں تمہیں شرم محسوس ہوتی ہے، اور ہمارے لبوں پہ جب ہمارے حسین کا نام آتا ہے تو سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش اہل نبی تم پر سلام۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ تم پر لاکھوں رحمتیں